کہ محشر کے میدان میں جو لوگوں کا حال ہوگا جس تنگی سختی میں ہوں گے، اور سختی تنگی بڑا اور لمبا موضوع ہے، میں صرف تھوڑی سی جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کن مراحل سے گزرنے والے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں آدمی کے پاس صرف اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی۔ ہر انسان کے لیے صرف اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی، اس سے زیادہ جگہ نہیں ہے۔ 50,000 سال کا یہ دن جہاں پر کھڑے ہونا ہے، سورج جب بالکل سر کے قریب ہے، اور پسینے لوگوں کے اس قدر کہ بعد وہ بھی جو پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اور زمین میں 70 ہاتھ تک زمین میں جو ہے ان کا پسینہ جو ہے وہ نیچے جا چکا ہوگا۔ اس انداز سے اس سختی کے موقف پر اب چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے کر محشر کے میدان سے ہماری جان چھڑائے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ جنت میں پھل کھا لیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، پہلے رسول تھے، نوح علیہ السلام بھی غلطی ان کو یاد آئے گی کہ بیٹے کے لیے سفارش کر دی تھی، کافر بیٹے کے لیے اللہ نے ڈانٹ پلا دی تھی۔ اس طرح ایک ایک نبی کے پاس ہوتے ہوئے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میرا حق نہیں ہے، یہ حق کس کا ہے؟ یہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، ان کے پاس جاؤ۔ تو آپ کے پاس آئیں گے تو فرمائیں گے انا لہا، ہاں واقعی اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے۔ اب سفارش کا حق تو آپ کو ملا ہوا ہے، کیا خیال ہے کیسے سفارش کریں گے پھر؟ ٹھیک ہے، ان کو چھوڑو، ان کو نکالو، ان کا حساب لو بس۔ آپ مانتے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا، سجدہ ریز ہوں گا اور دیر تک سجدہ میں پڑا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے وہ حمد و ثنا اس طرح کی چیزیں سکھائے گا جو آج بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ کی تعریفیں، اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ دیر تک سجدہ میں پڑھنے کے بعد آپ کو حکم ہوگا کہ ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، اور شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔